بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ایک نظر ٹاپ سٹوریز پر ڈال لیں۔ عشرت العباد کا نام ECL میں ڈالو، دوہری شہریت کے حامل گورنر کو گرفتار کرو، مجھ پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات پر JIT بنائی جائے، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے درخواست کرتا ہوں ملک کو بنانا اسٹیٹ بننے سے بچایا جائے، مصطفیٰ کے الزامات اور مطالبات دونوں ہی کمال۔ سپریم کورٹ نے پاناما لیکس پر وزیر اعظم سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ اسلام آباد لاک ڈاؤن رکوانے کی درخواست مسترد، وزیر اعظم کا قانونی محاذ پر ڈٹ جانے کا اعلان۔ آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی اور مکمل شفافیت پر یقین رکھتے ہیں۔ عوامی عدالت تو فیصلے دے رہی ہے، عدالتی فیصلے کا بھی انتظار کر لیا جائے۔ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں ایک بہت اہم آج فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے کہ پرائم منسٹر کو طلب کر لیا۔ میاں نواز شریف ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہے، احتساب سے ہم گھبراتے نہیں۔ عمران خان کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر اطمینان، کہتے ہیں کیس میں وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو قوم سے چھپائی گئیں اور یہی چیز پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ اسلام آباد دھرنا کوئی طاقت نہیں روک سکتی، بلکہ احتجاج مزید تیز کریں گے۔ 2 نومبر کو فیصلہ ہوگا، جمہوریت رہے گی یا بادشاہت۔ آپ اگر عدالت عظمیٰ میں آ گئے ہیں اور بقول آپ کے دادرسی کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے، آپ پاکستان کے دارالحکومت کو کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ کیا حکومت آئندہ الیکشن میں بھی اپنے جنرل کے ذریعے دھاندلی کا سوچ رہی ہے؟ سپریم کورٹ کی طرز پر حکومت سینئر ترین جنرل کو آرمی چیف کیوں نہیں بناتی؟ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا سوال۔ امریکہ کے صدارتی امیدواروں کے درمیان آخری مباحثہ بھی ایک دوسرے پر الزام تراشیوں، گن رائٹس اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی نظر ہو گیا، لیکن پالیسیوں پر بات نہیں ہوئی۔ جی شامی صاحب، آغاز مصطفیٰ کمال سے، جنہوں نے آج پھر کمال کر دیا اور کہا کہ میں یہی چاہتا تھا کہ گورنر کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ جائے، پھر نہ جانے سانپ نہ سور اور کن کن الفاظوں کا خطاب دیا۔ کیونکہ گورنر صاحب جو ہیں اب وہ بھی کھل کر میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کل کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا جی اور پھر ایک دوسرے پروگرام میں بھی گئے اور تفصیل سے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا اور خوب گرجے برس سے مصطفیٰ کمال پر۔ جی تو یہ دونوں حضرات جو ہیں، مصطفیٰ کمال اور عشرت العباد، یہ بڑے دھیمے سمجھے جاتے تھے، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے حملہ کرتے ہیں کسی پر، اور مصطفیٰ کمال الطاف حسین صاحب پر تو برس رہے تھے لیکن دوسروں کے بارے میں کافی سافٹ تھے۔ جی لیکن پھر یہ اچانک ایسی صورت پیدا ہوئی کہ وہ گورنر جو ہیں عشرت العباد ان پر برسے، اور گورنر عشرت العباد جو ہیں ابتدا میں تو انہوں نے حجاب رکھا اور وہ نہیں بولے، کچھ کوشش کی کہ خاموش رہیں یا تحریری طور پر کوئی بات کر لیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ کھل گئے اور براہ راست پھر ٹی وی کے اندر تشریف لے آئے، ٹی وی اسٹیج پر۔ سن لیں کہ کل کیا کہا انہوں نے کامران خان صاحب کے ساتھ؟ سنتے ہیں۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اب اس پر مبصر حیران ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے، اور امتیاز عالم صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ جب مافیاز جو ہیں ان میں جب لڑائی ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، مافیاز۔ تو دوسرے ایک اور دوست کا کہنا تھا کہ یہ اب تخت نشینی کی جنگ ہے، کیونکہ MQM جو ہے اس کی وراثت کس کو منتقل ہوگی، اور لگتا یہ ہے کہ عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ بھی امیدوار ہیں۔
ہم وہ تو مینٹور بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور الطاف حسین صاحب کو انہوں نے ناراض بھی نہیں کیا آج ایسی گفتگو کی. بالکل. فاروق ستار صاحب تو اپنی جگہ ان کا کلیم ہے, اور مصطفیٰ کمال تو بڑے تم طراق سے آئے تھے, اور الطاف حسین صاحب پر اٹیک بھی انہوں نے شروع کیا سب سے پہلے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بلا شرکت غیر ان کے جانشین بن جائیں گے. تو اب یہ جنگ تخت نشینی جو ہے, آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں, بات جو بھی صورت ہے, ایک دوسرے کے لتے لیے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کی نقابیں نوچ جا رہی ہیں. اٹیک مصطفیٰ کمال نہیں کیا نا, جس کی بنا پر عشرت العباد صاحب جواب دے رہے جس ہیں. نے بھی کیا, اب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے کی نقاب اتار رہے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں, اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایک حمام ہے, سب اس میں نہائے ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ کس کس کے جسم پر کتنے کتنے کپڑے ہیں. ٹھیک ہے, جو کل کہا عشرت العباد صاحب نے وہ بھی سنوا دیتے ہیں, اور ساتھ مصطفیٰ کمال نے آج اس کا جواب کس طرح دیا وہ بھی سنواتے ہیں. آپ نہیں بولتے الطاف حسین صاحب کے خلاف, ان کا نام لے کے بات نہیں کرتے آپ؟ میری ایک عادت ہے, اچھی ہے یا خراب ہے میں نہیں جانتا, لیکن میں اپنے محسن کو کبھی فراموش نہیں کرتا. وہ میرے محسن ہیں, انہوں نے مجھے نامنیٹ کیا تھا, یہاں بٹھایا تھا, آگے حالات بدلے, انہوں نے لا تعلقی کر لی, وہ ناراض ہو گئے. تو مینٹور جو ہے وہ بعد میں بھلے ٹورمنٹر بن جائے, لیکن اس کی اوریجنل پوزیشن اپنی جگہ رہتی ہے. تو میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں. جی, الطاف حسین میرے مینٹور ہیں, محسن ہیں. مصطفیٰ کمال نے اس محسن کا جواب کس طرح دیا یہ بھی سن لیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے محسن ہیں, میرے مینٹور ہیں, میرے مینٹور ہیں. اس آدمی کو یہ ٹی وی پہ لائیو, تو مینٹور اور محسن, اور کیوں محسن ہے بھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کو گورنر بنایا, تو 14 سالوں میں 12 سالوں تک تو گورنر انہوں نے بنا کے رکھا, تو اس لیے میرے مینٹور ہیں. تو بھائی ہم لوگوں کو بھی, مجھے سینیٹر بنایا تھا, ناظم بنایا تھا, ایم پی اے بنایا تھا, ان کو ایم پی اے بنایا تھا, وزیر بنایا تھا, ان کو ایم پی اے 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 بنایا تھا, ان کو ایم این اے بنایا تھا. ہم بھی کہیں محسن ہیں ہمارے. ایک آدمی پاکستان مرد آباد کہہ رہا ہے, پاکستان کو نغوست قرار دے رہا ہے, آپ اتنی سینسیٹیو جگہ پہ بیٹھ کر اس کو اپنا محسن اور اپنا جو ہے وہ مینٹور کہہ رہے ہو, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر. یو شوڈ بی اریسٹڈ اینڈ ہینگ. اور ہماری بات صحیح ثابت ہو گئی ہے کہ آپ کانٹیکٹ. سر کہہ رہے ہیں احسانات تو دونوں کی طرف تھے, یہ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا بات یہ, وزن کہاں لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے وزن جو ہے عشرت العباد صاحب کی بات کچھ ہلکی ہے, اس لیے کہ جتنے بھی ایم کیو ایم کے رہنما ہیں, مصطفیٰ کمال تو پہلے سے بغاوت کر چکے تھے, لیکن فاروق ستار صاحب نے, ان کے ساتھیوں نے تو 22 اکتوبر کو بغاوت کی ہے نا, جب انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا. جی 22 اگست کے بعد یہ صورت پیدا ہوئی ہے نا, تو اس نعرے پر احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے اپنا راستہ الگ کیا, اور گورنر صاحب نے اس نعرے کا ذکر ہی نہیں کیا کہ جس سے ساری صورتحال تبدیل ہوئی. کہہ سکتے تھے کہ میرے محسن ہیں, میرے مینٹور ہیں, لیکن انہوں نے جو بات کی ہے اس سے ان کے درمیان فاصلہ پیدا ہو چکا ہے, اور وابستگی بھی نظر آ رہی ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر ہے ایم کیو ایم کی کانسٹیٹنسی پر. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک یعنی الطاف حسین جو ہیں ان کو کنڈیم نہ کریں, اور جو وراثت ہے اس میں سے بڑا حصہ اپنے نام منتقل کر لیں, اس سے یہ تاثر ملتا ہے. ٹھیک. اچھا شامی صاحب, قریباً 100 کے قریب سٹیٹمنٹس ہیں مصطفیٰ کمال کی. میں یہ ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. کل گورنر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سانحہ 12 مئی کے جتنے ملزمان ہیں انہیں چوکوں پر ٹانگا جائے گا. مصطفیٰ کمال صاحب آج اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیسے یہ خود ہی ملوث ہیں, مانیٹرنگ روم ہی 12 مئی کو گورنر ہاؤس کے اندر بنا تھا, اور وسیم اختر نے بھی جی آئی ٹی میں یہی کہا بات. بلدیہ ٹاؤن جو ہے اس کا جو حادثہ ہے, اس کے بارے میں بھی مصطفیٰ کمال کا کہنا یہ ہے کہ خود ان کے مالکان کو ڈرایا دھمکایا, اور ان کو دھمکی دی کہ آپ کے خلاف بھی مقدمہ بنا دیا جائے گا, اور ان سے بھی ڈیل گورنر ہاؤس میں ہوئی. اور یہ دونوں یہ لوگ ہیں ایک دوسرے کے لیے ماضی میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں. جب مصطفیٰ کمال میئر تھے تو گورنر صاحب ان کے ساتھ ساتھ, اور وہ گورنر صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. لیکن اب عشرت العباد صاحب کا کہنا ہے کہ وہ تو میں جو کہہ رہا تھا وہ رسمی کاروائیاں تھیں, کسی نے لکھ کے کچھ فکرے آگے رکھ دیے تو بول دیے. اس وقت وہ ان کی ایکسٹینشن کی بات بھی کر رہے تھے. تو دونوں حضرات اس معاملے میں ایک دوسرے پر نچھاور ہوتے رہے ہیں ماضی میں,
اب دونوں ایک دوسرے کے اوپر شدید الزام لگا رہے ہیں، اور انہوں نے مصطفیٰ کمال پر کہا کہ ملائیشیا میں پیسے گئے ہیں، کرپشن کے الزامات لگائے، اور انہوں نے یہ کہا، یہاں تک یہ کہا کہ ان کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ بھی غیر ملکی ہے. آج دوہری شہریت کی بھی بات ہوئی تھی. یہ دوہری شہریت ہے ان کے پاس، اور یہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ 1000 پاؤنڈ جو ہے جو بے روزگاری کا بھی وصول کرتے ہیں برطانیہ سے، اور اس کی بھی انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا. اب یہ جو بھی الزامات لگ رہے ہیں نا ایک دوسرے پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ بھی ایک دفاعی پوزیشن میں چلے جائیں گے، اور کئی لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ آسمانی طاقتیں جو ہیں لگتا ہے وہ ان سے ناراض ہو چکی ہیں، اور اب وہ جو ان کا لمبا عرصہ یہاں قیام ممکن نہیں رہے گا گورنر ہاؤس میں شاید. اچھا، کرپشن کے ڈینائل دونوں نے نہیں دیے. نہیں، اب ظاہر ہے اس کو تو اقرار تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن وہ جزوی باتیں ہو جاتی ہیں جب بہت بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہوں. اب کوئی دیکھیے، اب مصیبت یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ سارے معاملے عدالتوں میں ثابت ہوں گے تو تب ہم بات کریں گے. یہ بات ایک زمانے میں ہم کہتے تھے، اب عدالتوں کا معاملہ بھی دیکھ لیں. جب آپ وہاں گواہی نہیں پیش ہونے دیں گے، وہاں ریکارڈ نہیں جائے گا، وہاں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ہمارے اقلیتی امور کے جو شہباز بھٹی صاحب تھے، ایم این اے تھے اور شاید وزیر بھی تھے، اقلیتی امور کے وزیر تھے. اب وہ 5 سال پہلے ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. اب ان کل بات ہو رہی تھی، ان کا جو عینی گواہ تھا، موقع کا گواہ تھا ایک، وہ منحرف ہو گیا کہ میں نے تو جناب وہ دیکھا ہی نہیں اپنی آنکھوں سے کچھ. سسٹم کی خرابی. اب دیکھیں 5 سال جب مقدمہ چلے گا اور اس کے بعد گواہ جو ہے دباؤ میں آئے گا، ڈراوے میں آئے گا، تو وہ کیا آپ انصاف وہاں دے سکیں گے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ یہ ایم کیو ایم کے معاملے میں جو ہمارے حکیم سعید صاحب کے جو مبینہ قاتل تھے وہ بری ہوئے، کیونکہ وہاں دیکھیں آپ مقدمہ تیار کرنے والے نہیں ہیں، پولیس والے ڈر رہے ہیں، گواہی دینے والے ڈر رہے ہیں، فیصلہ کرنے والے ڈر رہے ہیں. شامی صاحب بریک لینی ہے، ایک کوئی آنسر صرف دے دیں کہ آپ کو مستقبل قریب میں سٹیک دیکھنا ہے کہ کس کس کا سٹیک لگا ہوا ہے. آپ کو عشرت العباد صاحب بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کا تو کوئی سٹیک پہ نہیں لگا ہوا. نہیں، میں تو اب تو دیکھیے یہ بات کہنی مشکل ہے کہ وہ بیک فٹ پہ ہم کوئی کمیشن بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے. یعنی جب آپ ایکسپیکٹ کریں دونوں جو ہیں، دونوں کی پوزیشن ایسی ہوئی ہے. مصطفیٰ کمال ظاہر ہے ان کے پاس کوئی آفس نہیں ہے، اور گورنر صاحب ایک ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں، اور جو اس طرح کے الزامات لگے ہیں، جو عام لوگ ہیں وہ تو سارے الزامات کو درست سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے کام ہوتے رہے ہیں کراچی میں. اب کیا کمیشن میں کیا تحقیقات ہوگی، کس طریقے سے یہ معاملہ ثابت ہوگا، اور پھر ان الزامات کے ساتھ کس طریقے سے گورنر ہاؤس میں وہ اپنے فرائض ادا کر سکیں گے، بڑے سوالیہ نشانات کھڑے ہو گئے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو شامی سے مزید آگے بھی بڑھائیں گے، یا ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں عامر خان نامور قانون دان، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شامی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے نوٹسز سرو کر دیے وزیر اعظم سمیت پاناما لیکس کے معاملے پر تمام فریقین کو. ہاں، اب درخواست عمران خان صاحب نے دی تھی، اور پہلے تو اس پر اعتراض لگایا گیا رجسٹرار کی طرف سے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. پھر چیف جسٹس نے اس کی اپیل کی سماعت کی، انہوں نے قابل سماعت قرار دیا. آج فل بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا، اس نے اس کی سماعت ہیئرنگ کی ہے، اور اس کے بعد نوٹس جاری کر دیا ہے وزیر اعظم کو اور دوسرے لوگوں کو، اور اب اس کی سماعت ہوگی، اور درخواست جو ہے اس میں جو وزیر اعظم ہے وہ بھی اپنا موقف واضح کریں گے. 2 ہفتے کا ٹائم دیا. 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے. اب کیونکہ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں میرے خیال. ٹھیک، ان سے حامد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حامد خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی درخواست تو سماعت کے لیے منظور کر لی گئی، اب اس میں بتائیے اس میں آپ کی پریئر کیا ہے، استدعا کیا ہے؟ اس میں الٹیمیٹ پریئر تو ہماری یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، کیونکہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، اپنے ایسٹس چھپائے ہیں، اپنے ایسٹس نہ ٹیکس والوں کو ظاہر کیے ہیں، اور اپنے ڈیپینڈنٹ کے ایسٹس بھی اور اپنی فیملی کے ایسٹس بھی نہیں ظاہر کیے. تو یہ ساری چیز مل ملا کے یہ نظر آتا ہے کہ یہ نہ صادق ہے نہ امین ہے،
اور یہ لہذا کوالیفائڈ نہیں ہے اور ان کو ڈسکوالیفائڈ ڈکلیئر کر کے آپ سیٹ ویکیٹ کی جائے پرائم منسٹر کی. اچھا کچھ اور ان کی فیملی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے؟ جی بالکل ہے. اس میں وہ ساغ ڈار صاحب بھی ہیں اور اس میں وہ ان کے داماد جو ہیں وہ بھی ہیں. کیپٹن صفدر. جی ہاں صفدر، کیونکہ ان کی بیگم صاحب ہے نا اور انہوں نے بھی ان کے ایسیٹس ڈکلیئر نہیں کیے ہیں. یعنی مریم پر بھی آپ نے، مریم بھی فریق ہے اس مقدمے میں؟ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا فریقین کی لسٹ، لیکن صفدر صاحب بھی یقینی طور پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کا یہ جو سپریم کورٹ کیسے کارروائی کرے گی؟ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ انکوائری نہیں کرتی، خود یہ کورٹ آف انکوائری نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں کس طرح پروسیڈ کرے گی؟ آپ کو کیا توقع ہے؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کورٹ آف انکوائری ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کافی سارا لا لے ڈاؤن کیا ہے، بالخصوص افتخار محمد چوہدری صاحب کے دنوں میں، اور بہت سی ججمنٹس ہیں جن میں سے خاص جو ججمنٹس ہیں وہ حج سکینڈل کی ججمنٹ ہے، اس میں انکوائری ہولڈ ہوئی. اسی طرح ایک ڈک والا میٹر ہے، اسی طرح سٹیل مل والا ہے، اسی طرح سکینڈل تھا رینٹل پاور کا. تو یہ سارے کیسز میں سپریم کورٹ نے ایکٹیوسٹ کورٹ کے طور پر خود انکوائر کیا اور دیکھا کون کون رسپانسبل ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو سزائیں دی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کاظمی صاحب ہوتے تھے منسٹر تھے، ابھی بھی میرا خیال گرفتار ہیں وہ، شاید حامد رضا کاظمی ریلیز ہوئے. ہاں تو وہ اسی اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کے ہے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اب تو یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت انکوائری ہولڈ ہو سکتی ہے، اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ہماری جورسڈکشن کوئی ایڈورسریل نہیں ہے بلکہ انکوزیٹوریل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انکوائری کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگ پاناما لیکس میں جن کے نام آئے ہیں ان سب کے خلاف انکوائری ہولڈ ہوگی، یا سپریم کورٹ اس میں کچھ ناموں کو سلیکٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے جس کو ہم لے کے آئے ہیں، جن کے بارے میں معاملہ لے کے آئے ہیں، وہی ہم تو پرائم منسٹر اس کی فیملی باقی کی بھی ہونی چاہیے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کا ٹائم اس کام میں ہم استعمال کریں. اس کے لیے اب شک کمیشن بنا دیا جائے، سب کو جو جس کا بھی نام ہے اس میں آئے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سب سے بھاری ذمہ داری تو وزیر اعظم پہ آتی ہے. تو اس لیے اس کی سب سے پہلے احتساب ہونا ضروری ہے. وہاں سے شروع کر کے باقی جس کا جی چاہے احتساب کریں، کوئی انکاری نہیں. آپ کو کیا توقع ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس پہ یعنی کام شروع کر دے اور یہ مقدمہ یعنی اس کو سماعت اس کی شروع ہو جائے تو کتنا عرصہ یہ لے سکتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سپریم کورٹ کس انداز سے انکوائری اس میں کرنا چاہتے ہیں. ہم تو بظاہر ان کے سامنے ثبوت لے کے جائیں گے اور لے کے گئے ہیں کہ بظاہر جو بات انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہی ہے اور کہ میں نے ان پیسوں کے ساتھ یہ فلیٹس خریدے تھے ہم نے، اور اگر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پیسے انہوں نے جس کے لیے فلیٹس کے لیے اکٹھے کیے تھے اس سے بہت پہلے فلیٹس خریدے گئے تھے، اور بھی اس قسم کے اور بہت سے ثبوت ہم لے کے آئے ہیں، اور مزید انکوائری کر کے اور ثبوت بھی آ سکتے ہیں سامنے. تو اس وقت یہ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، تو آپ کی درخواست ہوگی کہ لارجر بینچ بنے یا فل کورٹ سنے یا یہی بینچ سماعت کرتا رہے؟ دیکھیے ابھی یہ کورز وقت ہوگا کیونکہ ابھی تو نوٹس ہوا ہے، نوٹس پہ کہ جواب میں ان کے جواب داخل ہوں گے، اس کے بعد کیس 2 ہفتے کے بعد لگے گا. وہ اپروپریٹ ٹائم ہوگا، ہو سکتا ہے اس وقت تک چیف صاحب خود ہی لارجر بینچ بنا دیں. اس وقت پھر یہ بات اس کا درخواست دی جا سکتی ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے یا اس کو ڈے ٹو ڈے سنا جائے، وہ اس سٹیج پر دیکھا جائے گا. تو اس سے جو 2 نومبر کی کال ہے آپ کی، اس کی شدت تو متاثر ہوگی نا کم از کم؟ دیکھیے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ پروٹیسٹ پارٹی کر رہی ہے، ایک ایجیٹیشن کر رہی ہے پارٹی، جو پارٹی کا ایک حق ہے، ہر شخص کا حق ہے ایجیٹیٹ کرنا اپنے حقوق کے لیے یا کسی مقصد کے لیے. تو وہ ایک علیحدہ حق ہے جو آئین اور قانون دیتا ہے. بہت شکریہ حامد خان صاحب.
حامد خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو آج کی فریش اسٹیٹمنٹس ہیں 3 سے 4 جگہ پر عمران خان نے آج میڈیا سے گفتگو کی، اس پر شامی صاحب کا نقطہ نظر جانیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پروگرام کے حصے میں شامی صاحب آپ کی رہنمائی لینے سے پہلے آج یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے باہر عمران خان نے آج کیا خطاب کیا اور ساتھ ساتھ خواجہ آصف کے ساتھ ان کی نوک جھونک بھی ہوئی، پہلے وہ سن لیں۔ 4 سال ہو گئے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے، کوئی زکات دے پیسے کھا گئے، دستے سے سانو کتے کیتے گئے نہیں۔ یہ بھی تو ان سے پوچھے کوئی، وہ امتیاز حیدری کون ہے جس کی کمپنی میں انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں؟ وہ مسقط میں زمین اور جو کلائمیٹ بانڈ جو ہے تم نے فرانس میں لیے ہوئے ہیں، ان کا کوئی حساب تو دو۔ 3 سال جو ہے بیلنس شیٹ نہیں بنا دیتے تم، اور لوگوں کے خیرات کے پیسے ہیں، یہ تو بعد میں بات ہوگی، لوگوں کے خیرات اور زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، یہ احمق اس کا کام ہے، گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسپوز کریں، ایکشن لیں۔ وہ شوکت خانم کو اٹیک کرنا، یہ اتنا بے شرم اور بے غیرت آدمی، ہسپتالوں کو کوئی اٹیک نہیں کرتا، ریڈ کراس کو کوئی اٹیک نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف نواز شریف کے جوتے چاٹنے والا، اس کی کرپشن بچانے کے لیے اس کو شرم نہیں آتی کہ ایک ہسپتال کو اٹیک کر رہا ہے جس کو پاکستانی قوم پر۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں ایک بہت اہم آج فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے کہ پرائم منسٹر کو طلب کر لیا۔ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے پہلا قدم ہے۔ ہم اس کو بڑا خوشائن چیز سمجھتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے جب اس کو انصاف نہیں ملتا، پرامن احتجاج اس کا آئینی حق ہے۔ یہ ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، وہ احتجاج رہے گا۔ وہ صرف ایک یہ نہیں کہ سپریم کورٹ میں کیس شروع ہو گیا تو احتجاج ختم ہو جائے گا، وہ سارے پاکستان کے انصاف کے اداروں کے خلاف ہے، وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہے، یہ ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ جی شامی صاحب دیکھیں، جو خواجہ آصف صاحب نے شوکت خانم ہسپتال کے معاملات پر اٹیک کیا ہے اور اس کے حوالے سے الزامات لگائے ہیں کہ وہاں خلاف ضابطہ کام ہو رہے ہیں اور وہ ٹرسٹ ہسپتال ہے، اس کے معاملات درست نہیں چل رہے، شفاف نہیں ہے۔ اس کا جو جواب دیا ہے عمران خان صاحب نے، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہسپتالوں پر اٹیک نہیں کیا جاتا جنگ کے دوران بھی، یہ بات درست ہے، لیکن خواجہ صاحب ہسپتال پر اٹیک نہیں کر رہے، اس کے معاملات پر اٹیک کر رہے ہیں کہ اس کے معاملات درست نہیں ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کا اس معاملے میں جو جواب ہے وہ اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا اگر ہسپتال کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، اگر ٹرسٹ ہے نا، اگر ٹرسٹ میں کوئی بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں تو پھر حکومت کا کام ہے کہ اس پر ایکشن لے، کارروائی کرے، انکوائری کرائے۔ ایسے قوانین موجود ہیں جن پہ آپ جو ٹرسٹ ہیں ان کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ لیکن رہنمائی یہ ہے کہ بات تو سنیں نا، ان کی تحقیقات کر سکتے ہیں، ان الزامات جو لگا رہے ہیں ان کی تحقیقات کوئی بھی چارٹر اکاؤنٹنٹ بڑا جو ہے وہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی نہیں رہا نا، صرف الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ بات سنیں نا، اب جو عمران خان صاحب جو ہیں جب خواجہ آصف کا جواب اس لحاظ سے دے رہے ہیں تو اگرچہ کہ زبان ان کی تلخ ہو گئی ہے، اور بات جو خواجہ آصف صاحب بھی کوئی نرم زبان نہیں ہے یا کوئی میٹھی زبان پنجابی میں، وہ بھی ثقیل پنجابی ہے اور انہوں نے بھی بھاری بھرکم اردو بولی ہے، لیکن مطلب اس سے چھوڑ دیجئے اس بات کو۔ حکومت کا کام الزامات لگانا نہیں ہے، حکومت کا کام اقدامات کرنا ہے، اور اس حوالے سے صرف الزام لگا کر بات ختم نہیں کی جا سکتی، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ ان کا احتجاج جاری رہے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے وہ احتجاج جاری رہے گا، مزید تیزی آئی اور مختلف اداروں پر وہ اپنا دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ جو بات انہوں نے کہی وہ الفاظ کا انتخاب جو ہے اس کو مناسب نہیں ہے، اس سے تاثر ہو رہا ہے کہ انصاف کے اداروں پر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، حالانکہ انصاف کے ادارے جو ہیں ان کو کسی دباؤ کے بغیر کام کرنا چاہیے، نہ کوئی پبلک پریشر ان پہ ہونا چاہیے،
ना कोई ऑफिशियल प्रेशर उन पे होना चाहिए। सर प्रेशर होता है और अवाम का प्रेशर भी होता है जब लोग सड़कों पे होते हैं, उसके असरात भी मुरतब होते हैं। और अगर बात सरकारी तौर पर लहतुल्लाल की जा रही हो, नुक्ते उठाए जा रहे हैं, उसका प्रेशर भी होता है। और बहुत से प्रेशर हमारे अदारों को पर रहे हैं। अब देखिए इफ्तिखार चौधरी साहब पर किस तरह का प्रेशर था, फिर उन्होंने रिवोल्ट की और रिवोल्ट करने के बाद मुल्क उनके साथ खड़ा हो गया और परवेज मुशर्रफ साहब को पीछे हटना पड़ा और उनको बहाल हुए, उनको वो अलग नहीं कर सके। तो बात यह है कि लेकिन एक बात है, जब समाअत दरख्वास्त की शुरू हो जाए तो फिर एहतजाज का रंग बदल जाता है। अगर एहतजाज वो जारी रखेंगे ना। सर आपने हिस्ट्री छड़ी है तो इमरान साहब ने इस बार फिर वकला को ही रखा, वो मुल्तान भी गए और आज फैसलाबाद भी जाएं, बिल्कुल ठीक है उनको। असल में तो एक बात एक बुनियादी समझ लीजिए कि आज इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा और हम कारोबार बंद कर देंगे। अब इसकी गुंजाइश नहीं रही। वो एहतजाज कर सकते हैं, मुजाहरा कर सकते हैं, वहाँ से रुखसत हो सकते हैं, फिर कॉल दे सकते हैं। और माजी में हमारे यहाँ जब अदालत में मुकदमात समात होती रही उनकी, तो उस पर मुतलका फरीक़ैन इकट्ठे होते रहे हैं और हजूम वहाँ मौजूद होते रहे हैं अदालतों में। ये टेंडेंसी कम होगी लॉकडाउन, इस्लामाबाद लॉकडाउन करने। लेकिन देखिए उसका जवाब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उससे फिर पेचीदगियाँ वाक़ होंगी और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो मामलात को बिगाड़ दे। तो मेरा खान साहब जो बात कह रहे थे कि या तो हमें तलाशी दीजिए और या फिर इस्तीफ़ा दीजिए, तो अब तलाशी का काम तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया है और सबकी तलाशी होगी ना, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर खुद तलाशी लेती है तो फिर वो बात तो नहीं रहेगी ना। सर आज एक दरख्वास्त ये भी थी बैरिस्टर ज़फरुल्लाह की कि आप इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने वाला ज़फरुल्लाह की कि जो इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की कॉल दी है उससे रोका जाए। उन्होंने कहा कि हम इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हाँ, अभी उन्होंने दखल नहीं दिया और अदालत एक और मामले में उलझ जाती। अदालत का काम ये होता है कि गैर ज़रूरी मामलात में उलझने से गुरेज करे, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत पैदा होगी तो फिर कोई हुक्म जारी हो सकता है, कोई फिर नई दरख्वास्त भी पेश हो सकती है। अदालत जो है जब वो किसी बात को सुन रही हो और फैसला करने जा रही हो तो फिर उसका तहक्कुम कायम रहना चाहिए। ठीक। और फ़ज़ा जो है उसके लिए साजगार और हमवार रहनी चाहिए। अच्छा शामी साहब, खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट आई, मुझे थोड़ा समझा दें, मुझे कोई इतनी खास इस सिलसिले में नो-हाउ नहीं है। हिस्ट्री के हवाले से आपसे बेहतर कौन जानता है। कहते हैं कि क्या हुकूमत आइंदा इलेक्शन में भी अपने जनरल के जरिए धांधली का सोच रही है? सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर हुकूमत सीनियर तरीन जनरल को आर्मी चीफ क्यों नहीं बनाती? जो जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, आइए वही सुन लेते हैं पहले। जी प्लीज। हुकूमत को कौन सा खौफ है, डर है? क्या अगली इलेक्शन में वो धांधली का सोच रहे हैं कि अपना जनरल होगा हम धांधली करेंगे? जी शामी साहब। देखिए खुर्शीद शाह साहब को अगर बड़े जिम्मेदार सियासतदान समझे जाते हैं और आम तौर पर तासुर ये है कि वो सोच समझ कर बात करते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने कुछ गैर मोहतात अंदाज में कही क्योंकि अफवाज पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही उनसे कोई तवक्को रखी जाती है कि वो धांधली करें, खुदा न खास्ता। तो ये बात तो बिल्कुल अलग है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि सीनियर मोस्ट जनरल जो है उसको आप मुकर्रर कर दे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, जॉइंट चीफ भी कर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तो मुकर्रर करेंगे यार। दो तकर्रियाँ होनी है। अगर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उसका चेयरमैन भी फौज ही से मुकर्रर होना है या किसी दूसरी सर्विस से। पहले तसव्वुर तो यह था कि बारी बारी बहरिया के और फजाइया के लोग भी वहाँ तयन होंगे, लेकिन फिर इसको वायलेट कर दिया गया। फर्स्ट कीजिए आप ये दोनों मनसब जो हैं वो फौज के पास आ गए एक तरह से। तो अगर ऐसा होना है तो फिर सीनियर तरीन आदमी, इस वक्त जो सीनियर तरीन हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात हैं। उनके वालिद जो हैं वो भी मेजर जनरल थे और उनके दो भाई इस वक्त मेजर जनरल हैं। तो अब जो मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर हयात हैं वो सीनियर तरीन है। उनके बाद जनरल अशफाक नदीम, लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम आते हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल आते हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा आते हैं। तो इसमें दो जनरल और भी ऐसे हैं लेकिन उन्होंने कोर कमांड नहीं की, इसलिए वो इस कंटेस्ट में शरीक नहीं हो सकते। अब ये चार अफराद जो हैं अगर सीनियरिटी के तौर पर फैसला किया जाए तो जनरल जुबैर हयात को चेयरमैन बनाया जा सकता है और जनरल अशफाक नदीम दूसरे नंबर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ और इंडिया में तो अब सीनियर मोस्ट जो है ना उसी ही का तकर्रुर होता है
اور پاکستان میں بھی یہ روایت ہمیں ڈالنی چاہیے. جب نواز شریف صاحب نے اقتدار نہیں سنبھالا تھا وہ اس وقت اس طرح کی بات کرتے تھے, اور ہمارے یہاں پہلے سپریم کورٹ کے معاملے میں بھی ایسا نہیں تھا. سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہیں بنایا جاتا تھا, لیکن پھر دستور میں ترمیم ہوئی, اب سینئر ترین جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنتا ہے. جو شخص لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے کوئی بھی ہو, وہ اس کا مطلب اس کی خوبیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر ہی سے آپ نے کسی کو منتخب کرنا ہوتا ہے نا, تو کیوں یہاں ایسی صورتحال برپا کی جائے اور ایک قطار کے اندر لگے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اپنے. اور یہ خورشید شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے اس کی تائید کی جانی چاہیے, اصولی طور پر وہ بات درست ہے. یعنی خورشید شاہ صاحب کے جو مشورے کا ایک حصہ ہے وہ قابل تائید ہے, اور لیکن دوسرا تبصرہ انہوں نے کیا ہے وہ نامناسب ہے. افواج پاکستان کے حوالے سے اس طرح کی بات زبان پر لانی ہی نہیں چاہیے. پروگرام میں مزید گفتگو بھی جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ شاکر سولنگی صاحب بھی ہوں گے, ڈی جی ریڈیو پاکستان بھی رہے ہیں, سوری مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, سینئر صحافی بھی ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ بھی فائز رہے ہیں, اور ڈائریکٹر جنرل ہیں ریڈیو پاکستان. وہ شکایت کرنا چاہتے ہیں شاید ان سے ایک بات کرتے ہیں. پہلے ذرا دو تین باتیں سن. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے الحمدللہ اجمل جامی صاحب روبے صحت ہیں الحمدللہ, اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سوموار کو ہمیں جوائن کریں انشاءاللہ تعالی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وحید چودھری صاحب نے میسج بھیجا ہے کہ جنرل زبیر حیات کے اس وقت 2 بھائی نہیں 1 بھائی میجر جنرل ہیں, ایک فوج سے رخصت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی. ہمارے بہت نئی نسل کے محبوب شاعر ہیں وسیع شاہ, وہ مصطفیٰ کمال اور عشرت العباد صاحب کی لڑائی جو ہے اس پر انہوں نے بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر بھیجا ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جیسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جیسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اور بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس دوہری شہریت ہے گورنر صاحب کے پاس, تو فوری طور پر پھر ان کو اپنے منصب سے سبکدوش ہونا پڑے گا. دوہری شہریت والا گورنر نہیں رہ سکتا, بلکہ اپنے پچھلی دور کا حساب بھی دینا ہوگا کہ انہوں نے اس معاملے کو کیسے چھپایا. اور ایک بات یہ کہ الطاف حسن قریشی صاحب جو اردو ڈائجسٹ کے چیف ایڈیٹر ہیں, اور ہمارے اعجاز حسن قریشی, ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب اس کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں, ان کے بڑے بھائی جو ہیں حافظ افروغ حسن, الطاف صاحب کے بڑے اور اعجاز صاحب کے چھوٹے, وہ 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. ایک ساری عمر انہوں نے تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے. ان کی نماز جنازہ آج 9 بجے اردو ڈائجسٹ کے دفتر سمن آباد میں ادا کی جائے گی. اچھا, اسی طریقے میں کروں کہ ہمارے جو ڈاکٹر سہیل ثقلین ہیں, ایم ڈی ہیں پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے, اور ڈاکٹر بشرا سہیل جو ہیں ڈین ہیں پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی. ڈاکٹر بشرا کے والد اور ڈاکٹر سہیل کے سسر کرنل ریٹائرڈ محمد نذیر بیگ بھی انتقال کر گئے 2 روز پہلے. یہ 65 کی جنگ کے واحد زندہ آفیسر تھے, اور ایک بڑی داد شجاعت دی, اور ہمارے بڑے قابل فخر سپوت تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے. تو یہ بعض اعلانات تھے. اب آپ آ جائیں مرتضیٰ سولنگی صاحب سے بات کریں. مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں, السلام علیکم مرتضیٰ صاحب. جی وعلیکم السلام. اب سولنگی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ٹیلی فون کی تلاشی لی جا رہی ہے کہ کہیں سرل کے ساتھ وہ سرگوشیاں کرتا ہوا پایا تو نہیں گیا. کیوں سولنگی صاحب یہی بات ہے؟ ذرا تھوڑا بتا دیجئے کیا مسئلہ ہوا ہے, کیوں آپ اتنے خوفزدہ ہیں یا کپ کپا رہے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر لی ہے تو کوئی بات نہیں, شیر بنے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پر ہنسا جائے یا رویا جائے. دونوں کر لیں آپ. دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے 3 دن سے بہت سے لوگوں کو, اور جو مجھ سے بھی سینئر ہیں جیسے نصرت جاوید صاحب, نصرت جاوید نے تو کالم بھی لکھا ہے جس پر, جی ماریانہ بابر ہیں, اسماعیل خان ہیں جو ایڈیٹر ہیں ریزیڈنٹ ایڈیٹر پشاور میں, جرار کھوڑو ہیں, مبشر زیدی ہیں. مطلب یہ لگتا یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا نا کہ وہ تفتیش کی جائے کہ کس نے یہ لیک کیا ہے, یہ جو سرل والی سٹوری,
تو اب کسی نے ہمارے افسروں کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ جن لوگوں سے ان کے رابطے تھے یا جن کے نمبر ہیں ان سے ذرا تصدیق کر لی جائے. تو وہ ایسے گھامڑ لوگوں کو لگایا ہے اس کام کے لیے کہ ان کو سوال بھی پوچھنے نہیں آتے. اچھا جی آپ فلاں صاحب بول رہے ہیں, ہاں جی یہ آپ ہی کا فون ہے, نہیں یہ میرے تایازات بھائی نے دیا تھا. اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آج تو کیلے بیچتا ہوں, کل پیاز بیچوں گا. یہ رات کی تنہائی میں فون کیا آپ کو؟ نہیں مجھے غالباً مرتضیٰ سولنگی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب ان کو یہ تفتیش یہ ہو رہی ہے. ویسے آج ہمارے انصار عباسی صاحب نے یہ اطلاع دی ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنے آپ کو اس تحقیق کو تفتیش سے الگ کر لیا ہے. ان کی خبر ہے, میری براہ راست چودھری صاحب سے بات نہیں ہوئی کہ تصدیق کی تردید کی جا سکے. میرا صحافیوں کی جو کمپلین ہے وہ تو رجسٹر ہو گئی ہے. بالکل شامی صاحب. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اور ہلری کے بارے میں گفتگو ہونی تھی. میرا خیال ہے وہ جامی صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے, وہ صحت مند ہو کے زیادہ اچھے سے بات کریں گے. چلیے اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ان دونوں کے ساتھ نپٹیں گے انشاءاللہ. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.